گئے ہیں. اس سے پہلے ہم بڑے ڈھونگی باباؤں کو جعلی عاملوں کو بے نقاب کر چکے ہیں. یہ ذرا چونکہ ان کا فرغنا تھا سارے جعلی عاملوں کا, اور ایسا بدبخت آدمی جس کو نماز نہیں آتی, جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکتا, جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے ولیوں میں ہم نے کب دیکھا کہ منہ سے کیلیں نکال دی ہیں؟ یہ کوئی انوکھا ولی پیدا ہو گیا دنیا کی تاریخ میں. یہ تو قاتل ہے, لوگوں کی جان لے رہا ہے. یہ السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہیرا نوید اور سید اقرار الحسن, فیمس ہوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ, اور کچھ لوگ تو انہیں عوام کا مسیحا بھی کہتے ہیں. آج ان کے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں کچھ ٹائم دیا ہے. سر, سوشل میڈیا پر بڑی گرما گرمی چل رہی ہے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے بارے میں. تو لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ آگے اقرار الحسن جو ہے وہ پیر حق خطیب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں, کیوں ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, ظاہر ہے وہ ان کے چیلے اور وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا ایجنڈا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بہت سادہ سی بات ہے. دیکھیے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی کہ میں اس نوعیت کے پروگرام کرتا آیا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے پہلی بار اچانک سے اس طرح کا پروگرام کیا ہے. اس سے پہلے ہم بڑے ڈھونگی باباؤں کو, نوٹنکیوں کو, فراڈیوں کو, جال سازوں کو, جعلی عاملوں کو بے نقاب کر چکے. تو یہ ذرا چونکہ ان کا فرغنا تھا سارے جعلی عاملوں کا نا, ذرا اس کا سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک اور طرح کا ایک قد کاٹ بن گیا ہوا تھا فراڈیوں کے اندر. یہ سمجھ لیں کہ فراڈیوں کا یہ سردار تھا. تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ظاہر ہے ہمیں تھوڑی سی تحقیق, تھوڑی ریسرچ, تھوڑا سا کانفیڈنس کے جو ایویڈنس ہمارے پاس ہیں وہ ذرا پکے ہیں. تو دیٹ از وائی تھوڑا وقت لگا, لیکن یہ کہ الحمدللہ نہ یہ فراڈیا بچا ہے ہمارے ثبوتوں سے, اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور بچے گا. کوشش کریں گے کہ ہر ایک کو بے نقاب کریں. یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ نہ صرف یہ ولایت کا نام استعمال کر رہا ہے, نہ صرف یہ کہ یہ خانقاہوں اور درگاہوں کا نام استعمال کر رہا ہے. اس مہا فراڈیے نے ختم نبوت کی آڑ لینی. جو مجھے سب سے زیادہ بات تکلیف دہ ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ ایک جال ساز جو کرتب دکھا رہا ہے, جو آنکھوں سے چینیں نکال رہا ہے, جو منہ سے کیلیں برآمد کر رہا ہے, جس نے اربوں روپے کی جائیداد بنا رکھی ہے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر, وہ سب کچھ اپنے اس 2 نمبر کے دھندے کو بچانے کے لیے کہتا ہے جی میں سپاہ سالار ختم نبوت ہوں. اور ایسا بدبخت آدمی جس کو نماز نہیں آتی, جو کوئی ایک آیت نہیں سنا سکتا, جس کا دین کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس پر ہمارے علماء کو اور مشائخ کو بولنا چاہیے کہ آپ ایک شخص کو اپنی جائیداد بچانے کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا, لاکھوں کی تعداد میں ان کے جو فالوور ہیں, پیروکار ہیں, تو وہ کیسے ہیں؟ اتنے عرصے سے پیر خطیب انہیں دھوکہ دے رہا ہے یا وہ لوگ بہت معصوم ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے, میں عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں. اب ملک بھر میں اسپتالوں کے اندر بھی سینکڑوں ہزاروں مریض روزانہ کی بنیاد پہ جاتے ہیں امید لے کے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو جب یہ فراڈیا ایسی ویڈیوز پوسٹ کرتا ہے کہ اس نے اپنا ایک پلانٹیڈ کار بٹھایا, اس پہ پھونک ماری اور وہ ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا, تو اس کو دیکھ کے ملک بھر میں جتنے ویل چیئر والے مریض ہوتے ہیں بیچارے, وہ ان کو ایک آس یا امید ہوتی ہے کہ یار شاید اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ہم بھی ویل چیئر سے کھڑے ہو جائیں. تو وہ بیچارے اپنے خاندان والوں کو, اپنی فیملیز کو لے کے, دوستوں کو لے کے وہ جاتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر اصل میں وہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اس کے اجتماعات کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ظاہر بیچارے لوگ اس امید پہ کہ یار شاید کہیں سے ہمیں شفا مل جائے, وہ حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ جعلی حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں. جعلی عاملوں کا کاروبار ہی امید کی وجہ سے چل رہا ہے جو لوگ لگا لیتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں جی ہاں یہ دلیل ہے کہ چونکہ لوگ آتے ہیں تو یہ بابا ٹھیک ہے یا یہ پیر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے انہیں ایکسپوز کرنے کا سوچا تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے آپ کی کچھ مضبوط ریسرچ بھی رہی ہوگی, یا کچھ نہ کچھ ایویڈنس, ایسا کوئی ثبوت ہوگا جس کے پیچھے آپ کو یقین ہوگا کہ یہ جو پیر حق خطیب ہے یہ ایک جعلی عامل ہے. دیکھیے, اس وقت جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, اس وقت ان کی اکثریت حق خطیب کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہی یہ جانتی ہے کہ یہ فراڈ ہے. دیکھیے, مجھے دین اسلام کا یہاں کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ زبان نکال رہا ہے لمبی سی, چیخیں مار رہا ہے عجیب و غریب سی, ایک بندہ کلا بازیاں کھا رہا ہے. اسلام میں یا ہمارے اسلاف میں یا اللہ کے ولیوں میں ہم نے کب دیکھا کہ منہ سے کیلیں نکال دی ہیں؟ یہ کوئی انوکھا ولی پیدا ہو گیا دنیا کی تاریخ میں یا اسلام کی تاریخ میں کہ جو آنکھوں سے چینیں نکال رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ آنکھ میں سے چینیں نکل رہے ہیں. میں, آپ مجھے وقت دیجیے, میں آپ کی آنکھ سے چین برآمد کر دیتا ہوں. صحیح. تو یہ آنکھوں سے چینیں نکالنا ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کرتب ہے, ایک ٹرک ہے. منہ سے کیلیں نکالنا ایک کرتب ہے, ایک ٹرک ہے, کوئی بھی کر کے دکھا سکتا ہے. اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہاں بھی اس نے وہ پرانی جو اس کی اداکارہ تھی اسی کی آنکھ سے دوبارہ چین نکال دی. تو وہ ہمارے یعنی کر کے بھی, یعنی ہم تو یہ کہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ 5 مریضوں کا تعین کریں اور ان سے کہیں کہ ان کی آنکھ سے چین نکال دیں, اور اگر وہ نکال دیں تو ہم مان جائیں کہ واقعی ان کے پاس کوئی چیز ہے. تو یہ فراڈ ہے, ہاتھوں کی صفائی ہے. اچھا, پیر حق خطیب نے خود آپ کو مناظرے کی دعوت دی ہے کیونکہ پہلے بھی آپ اچانک گئے ان کی جہاں پر آپ نے چھاپا مارا, تو اچانک جانے کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, اچانک نہیں, ایک 14 تاریخ تھی جو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں انہوں نے اناؤنس کر دی تھی. تو اب اس پہ نہ جانے کا مطلب یہ تھا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو آنا چاہے جی ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو نہ جاتے تو یہ کہتے کہ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ جو آنا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ بھاگ گئے, آئے نہیں. تو وہ ضروری تھا جانا اور بتانا کہ بھائی ہم آ گئے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں, ہم نے جھوٹا ثابت کر دیا آپ کو. تو اب کی بار تو ہم مناظرے کے لیے جا ہی نہیں رہے ہیں, اب تو ہم جا رہے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پرامن طور پر. ہم یہ ایک تو یہ کہ ابھی آپ دوبارہ جا رہے ہیں 23 مارچ
مارچ کو ہم دوبارہ جا رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی فتنہ ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ فراڈی ہے اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہمارا ساتھ دے. اس لیے کہ ایک تو ملک کے ادارے جاگیں کہ اس طرح کے فراڈز کو کام کرنے کی اجازت دین کے نام پر نہیں دینی. دوسرا, ہم دنیا کو بھی یہ دکھائیں کہ بھائی یہ لوگ نہیں ہیں جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ زرق ورق لباس پہنا ہوا آدمی شف شف کرتا ہوا, لوگوں کی زبانیں نکلواتا ہوا, کوئی گورا دیکھے گا, کوئی غیر مذہب دیکھے گا اور وہ کہے گا یار یہ مسلمانوں کا ایک پیر ہے یا یہ ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار, اس کو کیا تاثر ملے گا ہمارے دین کا یا ہمارے عقیدے کا؟ تو ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فراڈی ہے. اس فراڈی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, محض یہ استعمال کر رہا ہے ان چیزوں کو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے. تو کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا جانے کا ہم تو پورے پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں. ہم بار بار علماء سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, مشائخ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان کی رہنمائی میں وہاں جائیں, پرامن طور پر وہاں پہ بیٹھیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, دنیا کو پیغام دیں کہ دین یہ نہیں ہے جو یہ اس اڈے میں موجود شخص حق خطیب دکھاتا ہے. پہلے جو کچھ معصوم لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے اس کی وجہ بے شمار لوگ مر گئے ہیں ان کے اس سے. ایسے درجنوں لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کی والدہ کو, کسی کی پھپھا کو, کسی کی ممانی کو, کسی کے بھائی کو, کسی کے بیٹے کو انہوں نے رکوا دیا علاج کروانے سے کہ جی آپ ڈائلسس نہ کروائیں. وہ بندہ مر گیا بیچارہ, کسی کو نے روک دیا کہ جی آپ جگر کا ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے انڈیا نہ جائیں, ہم اپنے دم سے ٹھیک کر دیں گے. اور یہ تو فراڈی ہے, اسٹیبلش فراڈی ہے. تو لوگوں کی جان, یہ تو قاتل ہے, لوگوں کی جان لے رہا ہے. یہ مذہب کے نام پر پاکستان میں لوگوں کو اشتعال دلانا جو ہے وہ بڑا ایک آسان کام ہے. تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ نے جو ایک مہم شروع کر دی ہے پیر حق خطیب کو ایکسپوز کرنے کی, تو کوئی نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے, پہنچایا جا سکتا ہے؟ نہیں بالکل, یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے, مجھے کچھ بھی ہوتا ہے, میری جان جاتی ہے, حق خطیب اس کا ذمہ دار ہوگا, اس کا مقدمہ اس فراڈی کے خلاف درج ہونا چاہیے. میں آپ کے اس پہ بھی ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں اور مجھے اس بات کا امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ وہاں بھی جب ہم گئے تو لوگوں کو کہتا رہا کہ دیکھیں جی یہ ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور واللہ میننگ کیسا آدمی کہ جو ختم نبوت کے خلاف کام کر رہا ہے اس کا نام استعمال کرتے ہوئے وہ الزام لگا رہا تھا. بھرپور کوشش کی انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلانے کی, اور ابھی بھی دلا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارے پیر کے خلاف یہ بات کر دی. پیر جس کو نماز نہیں آتی اس کو ہم ایک پیر کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کو شفا کا وسیلہ ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس بات کا امکان ہے. مجھے آج تک میرے دوستوں نے کبھی اتنا نہیں منع کیا جتنا اس کیس میں کیا کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اور ویسے بھی یہ غنڈہ مشہور ہے, بدماش ہے, لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں, ایک اور ہمارے عالم دین ہے ان پر تشدد کروایا ہوا ہے اس نے. تو میں تیار ہوں, اگر اس مقصد میں جان جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. میں ذہنی طور پہ کسی بھی اپنی ذات کے نقصان پہنچنے کے لیے میں مینٹلی پریپیئرڈ ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار, آپ بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر چکے ہیں, بہت سے مافیاز کو اس طرح سے سامنے لا چکے ہیں, اور اب حق خطیب کے خلاف, اور اب دوبارہ کریں جی, اور اب حق خطیب کے خلاف جو انہیں ایکسپوز کرنے کی ایک مہم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحافی کا, ایک جرنلسٹ کا یہ کام ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو ایک صحافی کے طور پر یہ ہے کہ آپ رپورٹ کریں اور اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ جائیں, لیکن اس ملک کے جو معاملات ہیں نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا عملی کردار بھی ادا کرنا ہے. دیکھیں میں ایک صحافی کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی بھی ہوں, میں ایک مسلمان بھی ہوں. میرا یہ فرض ہے کہ میں جہاں میرے عقائد پر زد پڑنے کا امکان ہوگا میں اس کے خلاف آواز بلند کروں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ایک پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے بھی یہ فریضہ ہے کہ میں اپنے عقیدے کے خلاف کسی شخص کو کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اس کے خلاف احتجاج بھی کروں, اپنی آواز بھی بلند کروں, اور میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, لوگوں کے ذہنوں میں ایک